بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جس طرح اس نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں، اسی طرح اسلام نے ہماری زندگی کے شب و روز کے جو ضروریات ہیں، معاملات ہیں، ہر معاملے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی. دنیا کے اندر رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، حتیٰ کہ یہودی صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تمہارا پیغمبر تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے؟ تو صحابہ کرام بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہاں، ہمارا پیغمبر ہمیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے. یعنی اس حد تک اسلام نے رہنمائی کی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کی جو ضروریات ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، اسے اسلام نے منع نہیں کیا. رہبانیت کا اسلام درس نہیں دیتا، بلکہ ترغیب دلائی ہے جو کسب حلال کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تجارت کے جو اصول اسلام نے بتائے ہیں ان کے مطابق چلتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت برکتیں عطا کرتے ہیں. لیکن نبی الاسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمانہ، میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا ایک وقت آئے گا، لا یبالی المرء اخذ منہ امن الحلال، کہ وہ نہیں پرواہ کرے گا اس نے جو مال کمایا ہے، جو رزق حاصل کیا ہے، وہ حلال ہے ام من الحرام، یا اس نے حرام کمایا ہے. وہ کہے گا کہ بس مال آنا چاہیے، جیسا مرضی ہو، حلال ہو یا حرام. حالانکہ حرام مال کی اس سے جو گھر بربادیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، شہروں کے اندر، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی. اس لیے قیامت والے دن ہم سے جو حساب ہونا ہے، اللہ کے سامنے میں نے اور آپ سب نے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ 5 سوال ایسے ہیں قیامت والے دن کے کہ جب تک کوئی بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. وہ 5 سوال ہیں، ان میں سے 2 سوال وہ ہمارے مال کے متعلق، من این اکتسبہ، کہ تم نے وہ مال جو ہے، عن مالہ من این اکتسبہ، وہ مال تم نے کہاں سے کمایا، تیرا ذریعہ معاش کیا تھا، وفیما انفقہ، پھر اس کو تم نے خرچ کہاں پر کیا. خرچ کا سوال، کمانے کا سوال، جو میرے اور آپ سے سوال ہوگا اللہ رب العزت کرے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ رب العزت پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. پھر آگے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ رب العزت حلال تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی کہ ایک بندہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس نے 3، 4، 5 لاکھ جمع کیے بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے، وہ وہاں پر جا کر
اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر کسب حلال کے ساتھ حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، جب یہ وہاں پر پہنچ گیا ہے، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی پرورش، فرمایا سب کچھ حرام کی۔ اب یہ وہاں پر جا کر اپنے رب کے سامنے التجائیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، ایسے آوازیں لگاتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو کس منہ کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے؟ مطعمہ حرام، جو تو کھا کے آیا ہے، جو تو کھاتا رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، جو تم نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، اور تیری پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، تیری زندگی ساری کی ساری حرام کے اوپر مبنی، پھر میں رب تیری کیسے دعائیں قبول کروں؟ اندازہ لگائیں، جس بندے کی دعائیں بیت اللہ کے اندر قبول نہیں ہوگی، بیت اللہ کے اندر جس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اس کی دعا کہاں پر قبول ہوگی؟ حلال کھانے والا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، حرام کھانے والا، اس سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں۔ حرام جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی اور بنیادی چیز جس کا ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک راج ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کے اندر ملوث ہے، اور وہ سودی نظام ہے۔ سود کا نظام یہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج، یہ مشرکین کے دو قبیلے تھے، یہ ان کو آپس میں لڑاتے تھے، دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اسلحہ دیتے تھے، اور جو ان کے آپس میں قیدی ہو جاتے تھے، پہلے جب اسلحہ دیتے تھے تو وہ بھی سود پر، اور پھر جب یہ لڑے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے بندوں کو قیدی بنا لیا ہے، اب یہ کہتے تھے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ، تم ان کو چھڑاؤ، تمہیں چھڑانا چاہیے، تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ اب مال کہاں سے لائیں، پیسہ کہاں سے لائیں؟ ہم دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اتنا سود، وہ پھر ان کو سود دیتے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں، ہمارے اسلامی ممالک کے اندر سود کا نظام یہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے اس حد تک مرتب کر دیا، آج بھی وہ قرضے دیتے ہیں اور پھر ہمیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، جو وہ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دگنا تگنا جو ہے نا وہ قرض دے کر پھر اس کے اوپر ایک ایک شخص جو ہے وہ بال تک پھنسا ہوا ہے اس سودی نظام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ حرام کی ایک قسم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے لعنت کی، سود کی وجہ سے لعنت کیا۔ کتنے لوگوں کے اوپر؟ ایک کے اوپر نہیں، آکل الربا، جو سود کو کھانے والا ہے، پہلا وہ شخص جو سود کو کھاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کھلانے والا ہے، وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والا ہے، اس کو لکھنے والا ہے، وشاہدیہ، پھر اس کے اوپر گواہ بننے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے والا، گواہ دینے والا مت سمجھے کہ میرا گناہ کم ہے، وقال ہم سواء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے لوگ جن کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک، برابر کے شریک۔ نبی علیہ السلام آپ نے اس حد تک نفرت کی، لعنت کا مستحق ٹھہرایا اس بندے کو۔
جو سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کسی معاشرے کے اندر اذا ظہر الزنا والربا، جب کسی معاشرے کے اندر زنا اور سود یہ عام ہو جاتا ہے، اس کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، فی قریۃ، کسی بھی بستی کے اندر، فقط احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اس قوم نے، اس معاشرے نے، اس بستی نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا. اللہ رب العزت اس کے اوپر پھر عذاب بھیجتے ہیں، عذاب بھیجتے ہیں. سود کھاتا کیوں؟ سود کھلاتا کیوں؟ اصل بنیادی وجہ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر سے ایمان اٹھ گیا ہے اور بندوں کے اوپر ایمان زیادہ ہو. وہ کہتا ہے میں تمہیں 10 گنا دوں گا، یہ اس کو دیتا ہے، پھر وہ بھاگ بھی جاتا ہے، پھر وہ کھا بھی جاتا ہے، پھر وہ دھوکے بھی دیتا ہے. ادھر اللہ رب العزت کے وعدے یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتے ہیں سود بڑھاتا نہیں ہے، تمہارے نزدیک بڑھاتا ہوگا، لیکن ہم اپنی برکتوں سے اس مال، اپنی برکتیں اس مال سے اٹھا لیتے ہیں جس مال کے اندر سود ہوتا ہے، جس مال کے اندر بھی سود ہوتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم کیا چیز بڑھاتے ہیں؟ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے سچے وعدے، پھر اس کے اوپر اجر عظیم ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں دو، میرے راستے میں دو، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، بڑھا کر دوں گا. اور اس کی بے شمار مثالیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر، شاید آپ نے کوئی شخص دیکھا ہو، میں نے اپنی 30-32 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص نے دیکھا کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہو اور وہ کنگال ہو گیا ہو، وہ فقیر ہو گیا. اللہ اپنے وعدوں کی خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد. دوسری طرف کیا ہے؟ فرمایا سود کھاؤ گے، کھلاؤ گے، سودی معاملات کے اندر تعاون کرو گے، اپنی زندگی کے اندر سود کو داخل کرو گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت پھر اس کو ختم کرتے ہیں. مال میں سے اللہ رب العزت برکتیں اٹھا لیتے ہیں، برکتیں اٹھا لیتے ہیں. سکون نہیں ملتا ہے، مال ملتا ہے پھر وہ کھانا نصیب نہیں ہوتا، مال ملتا ہے پھر وہ پہننا نصیب نہیں ہوتا، مال ملتا ہے پھر وہ استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک وعید بیان فرمائی، اس حد آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان، قسم اٹھا کر فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ اس حالت کے اندر رات کریں گے، من امتی اشر و بطر و لعب و لہو، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والا، لہو لعب کے اندر، اور پھر جو ان کے مل گیا ہے اس کے اوپر فخر کرنے والے. مال اللہ رب العزت نے دیا ہے نا، پھر وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس یہ، میرے پاس فلاں، میرا مقابلے کرنے والا کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ جرم آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اگلا جرم باستحلالہم المحارم، فرمایا حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لینے والے، اگلے جرم یہ ہے. اور گانے والیاں عام ہو جائیں گے، چوتھا جرم ہوگا. اور شربہم الخمر، شرابیں پینے والے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے والے، اور فرمایا ریشم پہننے والے، ان کے اوپر عذاب کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا رات کو سوئیں گے، انسان ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے فَيُصْبِحُوا قِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وہ صبح اس حالت میں کریں گے اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنا دیں گے.
سود شامل ہے. اور ہمارے ہاں مختلف قسم کے ہیلے کر کے دکھانا اور دینا. اور ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے پاس انشورنس والے آئے. انہوں نے کہا جی میرا نام لیا ہے کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں. بڑے انہوں نے فتوے بھی لیے ہوئے، فتوے بھی اسی طرح ہی لیتے ہیں. کہنے کہ جی انہوں نے کہا جی میرا نام لیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، اگر وہ لکھ دیں کہ یہ حلال ہے تو ہم انشورنس کروا لیں گے. انشورنس طرح کا وہ کوئی نظام تھا. میرے پاس آئے اور صورتحال یہ تھی جھوٹ اور فراڈ کی. جس بندے کے پاس سے آ رہا ہے اس کو اور کچھ بتایا، جب میرے پاس آیا تو ٹوٹلی اس کے برعکس مجھے بتایا. میں نے کہا میں ایسے نہیں لکھ کر دینے والا. جس بندے نے آپ کا بھیجا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا آپ نے اس کا کیا بتایا. پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگے، نہیں جی آپ اس کے پاس نہ جائیں، بس ہمیں لکھ دیں. میں نے کہا میں نہیں ایسے لکھ کر دینے والا. سود کو ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کان کہتے ہیں اس طرح پکڑنا معاشرے کے اندر رائج کر دیا گیا ہے. انشورنس کا نظام خالصتاً سود اور جوئے کا مرکب ہے. اس کے اندر برائیاں، سب سے پہلی برائی اس میں سود اور جوئے کا مرکب ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ جوا کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں جوئے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو فکر اور اندیشے کی بنیاد کے اوپر اس کا مالک بنا دیں. پتہ نہیں میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں، نہ میرا مال لگا نہ میرا پیسہ لگا. تو یہ جوئے اور سود کا مرکب. اور دوسری بات کہتے ہیں ہم تجارت کرتے ہیں، آپ کے پیسے سے آپ انشورنس کروائیں، آپ کے پیسے سے ہم تجارت کرتے ہیں. تجارت کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. وہ سگریٹ بیچیں، وہ شراب بیچیں، وہ جو مرضی بیچیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. حالانکہ تجارت کا جو اصول اسلام نے بتایا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر تم نے تجارت کرنی ہے، اگر تم اس کے اندر حصہ دار ہو، حصہ ڈالنا چاہتے ہو، اس کے اندر یہ ایک اصول بتایا ہے کہ وہ تجارت مبہم نہ ہو، واضح ہو کہ وہ بندہ تجارت کرنے والا حلال تجارت کر رہا ہے یا حرام تجارت کر رہا ہے. اس میں یہ ایک برائی پائی جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تجارت کر رہا ہے. پھر اس میں اسلام کا جو وراثت کا نظام ہے وہ متاثر ہو کر رہ جاتا ہے. میں نے انشورنس کروائی اپنے بیٹے کے نام، میں مر جاتا ہوں، میرے کوئی حصے دار، میرا خاندان کا کوئی فرد اس کا حقدار نہیں بنتا. حقدار کون بنتا ہے؟ جس کے حق میں انشورنس کروائی گئی. اسی طرح معاشرے کے اندر انعامی بانڈز کا سسٹم ہے، یہ بھی ٹوٹلی سود ہے. ٹوٹلی سود اور جوئے کے اوپر مبنی. اسی طرح قسطوں کے اوپر خرید و فروخت کرنا، نقد کی قیمت اور ادھار کی قیمت اور، نقد کی قیمت اور ادھار کی قیمت اور جھانسا کیا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قسطوں کا کاروبار یہ اس زمانے کی ایجاد ہے، یہ اس صدی کی ایجاد ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں. اللہ کے صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، سیدنا مسور بن مخرمہ ان کا ایک مکان تھا اور وہ بیچنا چاہتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ لینا چاہتے تھے. سودا ہو گیا، بے ہو گئی. تو بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ انہوں نے 4 قسطوں کے اندر پیسے دیے. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی سے، بریرہ نامی لونڈی تھی، اس کو ملی، اس نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مالک سے مکاتبت کی ہوئی تھی کہ میں 5 اوقیہ چاندی آپ کو دوں گی۔ دینی کیسے ہے؟ 5 قسطوں کے اندر۔ قسطوں کا نظام صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھا، لیکن اس نظام کے اندر اور ہمارے ہاں جو نظام ہے، نقد لوگ تو اتنا، ادھار لے ہوتے اتنا، ربا سود کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے، جامع اور معنی تعریف محدثین نے جو تعریف کی، ہر وہ قرض جس کے اوپر تمہیں منافع ملے، ہر وہ قرض جس کے اوپر تمہیں منافع ملے وہ سود ہے۔ یہاں قرض کے اوپر منافع نہیں مل رہا۔ ایک چیز 10,000 کی ہے، کہتا ابھی لوگے تو 10,000 دوں گا، 10,000 کی، اور اگر 2 قسطوں میں کرو گے، 3 قسطوں میں کرو گے، 3 مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر، تو پھر تمہیں 15,000 کی ملے گی۔ اب یہ منافع کس بنیاد کے اوپر مل رہا ہے؟ یہ قرض کی بنیاد کے اوپر مل رہا ہے، اور جو بھی منافع قرض کی بنیاد پر ملے وہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر، فرمایا نبی علیہ السلام نے منع کیا عن بیعتین فی بیعت، ایک بیع کے اندر 2 بیع کرنا، 2 قیمتیں مقرر کرنا۔ اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اونٹ لے کر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے نقد لوگے تو اتنے کا اونٹ دوں گا، ادھار لوگے تو قیمت بڑھا کر دیتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ بات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک سودے کے اندر 2 سودے کرنے سے منع کیے۔ اس حدیث کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہی ہے، ایک بندہ ادھار اور قیمت پر دیتا ہے اور نقد اور قیمت پر دیتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، اور ان کو حلال حرام نہیں سمجھا جاتا، ان کو حلال بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، حلال بنا کر۔ کسب حرام، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا يدخل الجنت، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو گوشت حرام سے پرورش جس کی ہوئی، حرام سے پرورش ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کنبے والے کی اس حد تک نبی علیہ السلام نے آپ نے ان کی تربیت کی ہے۔ احتیاط، آپ کا نواسہ ہے، کھجور گری پڑی ہے، اس نے اٹھائی منہ میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انگلی کے ساتھ اس کھجور کو باہر نکالا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ کھجور، یہ صدقے کی کھجور، اور آل محمد کے اوپر صدقہ حرام۔ آگے پھر صحابہ کرام کی تربیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، غلام ایک دن کھانا لے کر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، کھانا شروع کر دیا۔
غلام تعجب کے ساتھ پوچھتا ہے امیر المؤمنین آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز لے کر آتے ہیں آپ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے؟ آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، کھانا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے بھوک اس قدر شدید تھی امیر المؤمنین، بھوک اس قدر شدید ہے، پوچھنا یاد نہیں، ایک لقمہ ڈالا ہے، فرمایا بتاؤ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا زمانے جاہلیت کے اندر میں نے کہانت پڑھی تھی، اس کا معاوضہ مجھے آج ملا ہے کھانے کی شکل میں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امیر المؤمنین ہے، عذر تھا، عذر ہے کہ بھول کر کھا لی ہے، لا علمی کے اندر کھایا ہے، پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی گلی کے اندر انگلی ڈالنے لگا۔ اب کئی دنوں کا بھوکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دنوں کا بھوکا، کھانا کیسے باہر آیا؟ ایک لقمہ، ایک لقمہ۔ اس وقت غلام نے کہا امیر المؤمنین کیا آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو اس لقمے کے لیے؟ کہا ہاں، اگر اس لقمے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جائے میں اس لقمے کو اپنے جسم کے اندر نہیں رہنے دوں۔ حرام سے اس قدر بچنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ بڑھانا ہی چاہتے ہیں اپنے مال کو، اپنے مال کے اندر اضافہ ہی چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کے ساتھ تجارت۔ تمہارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں، تمہارے معاشرے کے اندر جن کو کھانا نہیں ملتا ہے، ان کو دو، اللہ رب العزت کہتا ہے میں 10 گنا کر کے لٹاؤں گا۔ بلکہ مجھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک دن انار لے کر گھر میں آ رہے تھے، راستے میں ایک سوالی ملا، یقین دیکھیے کتنا ہے اللہ کے وعدوں کے اوپر۔ ایک سوالی ملا، وہ انار اس کو دے کے گھر میں آ، ابھی گھر میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں اناروں کی ٹوکری، انار کی ٹوکری، گننے لگے، انار 9 تھے، کہنے لگے یہ میرے نہیں ہو سکے۔ اس نے قسمیں اٹھائی، اے علی المرتضیٰ فلاں صاحب نے آپ کے گھر میں تحفہ بھیجا ہے، یہ آپ کے ہیں۔ کہنے لگے میرے نہیں ہو سکتے، کوئی ٹیلی فون کا موبائل کا نظام نہیں ہے کہ اس نے فون کر کے بتا دیا۔ پھر آپ اس قدر یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے؟ یقین دیکھیے اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے وعدوں کے اوپر۔ فرمانے لگے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے راستے میں ایک انار خرچ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایک خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں، اور میں نے گنے ہیں تمہاری ٹوکری کے اندر 9 انار تھے، جب اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، پھر یہ 10 ہونے چاہیے تھے، 9 کیوں؟ 10 ہونے چاہیے۔ پھر وہ شخص مسکرایا اور اس نے کہنے لگا انار تو 10 ہی تھے، میرا دل کیا اس میں سے ایک میں نے اٹھایا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کیجیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس آیت کو یاد کر لیجیے۔ دکانوں کے اوپر کام کرنے والے میرے بھائی، ملازمتیں کرنے والے میرے بھائی، اس آیت کو یاد کر لیجیے۔ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں کاروبار کے اندر، بلکہ ہمارے اسی شہر کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، مجھے وہ واقعہ یاد ہے، بیٹھے ہوئے مسجد میں، میں ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا ان کی، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنا۔ اللہ کیسے دیتا ہے، اب یقین تو کر کے دیکھیں۔ کہنے لگے صبح سے لے کر عصر کی نماز تک 1 روپے کی بھی سیل نہیں ہوئی۔ عصر کی نماز کے وقت ایک شخص آیا، اس نے 50 روپے کی چیز لی، بھائی کہنے لگے کہ میں نے وہ 50 روپے فوری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ مغرب سے لے کر عصر سے لے کر مغرب تک اللہ رب العزت نے جو مجھے پیسے دیے، جو مال دیا، وہ 5000 روپے تھے۔
اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کیجیے، بندوں کے اوپر نہیں۔ حلال کھائیے، حلال کمائیے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار بنے، آپ کے گھر کے اندر برکتیں پیدا ہوں، حرام سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔